हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइस, आज हम एक ऐसी वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं। आप लोगों के द्वारा बहुत कमेंट आ रहे हैं कि भाई फारूक खान रिजवी साहब का वीडियो लेके आओ, आप लोग नहीं बनाते हो, तो इसलिए आज हम उसी पर ही रिएक्शन करेंगे। क्या आप अपनी मर्जी से मुसलमान हैं? भाई बड़ा ही अलग सा ये टॉपिक है। क्या है अपने फारूक खान रजवी साहब का ये वीडियो, देखते हैं क्या सब है इसके अंदर। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अब चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, आज का रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स प्ले। ईमान ऐसी एक लाजवाल शय है कि पूरी कायनात में इससे ज्यादा कीमती कोई शय हो ही नहीं सकती। सही बात है। कायनात की तमाम अशिया को अगर एक तराजू के पल्ले में रख दिया जाए और एक दूसरे पल्ले में ईमान को रख दिया जाए और एक मोमिन का ईमान, तो सारी कायनात मोमिन के ईमान के मुकाबले में कमतर है, कम वजनी है, कम भारी है। क्योंकि ईमान एक बड़ी लाजवाल चीज और बड़ी कीमती और एक नेमत है अल्लाह ताला की। जिसको रब चाहता है इस नेमत से सरफराज करता है, जिसको चाहता है महरूम करता है। ईमान का ताल्लुक रब तबारक व ताला की हिदायत से है, इनायत से है। न कोई किसी को ईमान दे सकता है, न कोई किसी का ईमान छीन सकता है। सारा दारो मदार ईमान का तौफीक इलाही पर है। तौफीक हो, नमरूद और फिरौन का खाने वाले भी ईमान से सरफराज हो जाते, और अगर तौफीक ना हो तो सहाबा के यहाँ भी फिर मुर्तद पैदा हो जाते, अंबिया के यहाँ भी फिर काफिर पैदा हो जाते। तारीख में मिसालें मौजूद है, ऐसा नहीं है कि तारीख इन मिसालों से खाली है। हजरत आसिया रदी अल्लाह ताला अन्हा फिरौन की बीवी है। फिरौन बदतरीन काफिर है, सारी जिंदगी फिरौन के साथ गुजार लिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाई। फिरौन ने सख्त सजाएं दी, हत्ता के शहादत पाया, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरा पहलू देखे कि जब तौफीक नहीं हुई तो लूत अलैहिस्सलाम की बीवी है लेकिन कुफ्र पर है, और कुफ्र पर मरती है। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा है लेकिन कुफ्र पर मरता है। तौफीक इलाही होती है, ईमान देना चाहता है। अबू जहल जैसा बदतरीन काफिर जो सारी जिंदगी रसूलुल्लाह को परेशान करता रहा, सताता रहा, जब मरा तो आका ने कहा मेरी उम्मत का आज फिरौन मर गया, लेकिन उसी के बेटे हजरत इकरमा इब्ने अबू जहल वो ईमान ला रहे हैं, साहबी रसूल है, साहबी होने से सरफराज हो रहे हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें तारीख में हैं। तो पूरा दारो मदार जो ईमान का है वो तौफीक इलाही पर है। और जब अल्लाह ताला ने रूहों को खल्क किया तभी मुकद्दर फरमा दिया कि दुनिया में कौन सी रूहें ईमान पर रहेंगी, कौन सी रूहें जब दुनिया में आएंगी हालत कुफ्र में रहेंगी। ये मुकद्दर कर दिया गया। रिवायतों में आता है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की, अल्लाह ताला ने आपके सीधे कांधे से कुछ भूसी की तरह, कुछ भूसी की मानिंद शय को खारिज किया। सफेद रंग की वो भूसी जैसी कोई शय नजर आ रही थी, और करोड़ों अरबों की तादाद में, जिसको शुमार नहीं कर सकते। जैसे भूसी को हवा में उड़ाया जाए इस तरह हवा में उड़ रही है, सफेद भूसी की शक्ल में, और उल्टे कांधे की तरफ से काले रंग की भूसी की तरह हवा में कुछ उड़ती हुई शय नजर आई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, खालिक कायनात ये क्या है जो मेरे बाजुओं से निकल रहा है, मेरे बाजुओं से खारिज हो रही है चीजें। रब ने फरमाया, आदम कयामत तक तेरी औलादों की रूहें हैं। जो सीधे कांधे की तरफ से जो भूसी की मानिंद तू देख रहा है, सफेद रंग की रूहें हैं, ये अहले ईमान है। दुनिया में जाएंगे, ईमान लाएंगे, ईमान पर रहेंगे, ईमान पर खात्मा होगा। इनका मुकद्दर जन्नत है, जन्नत अता करूंगा। उल्टे कांधे से जो तू भूसी की मानिंद जो शय देख रहा है, ये तेरी औलादे हैं जो दुनिया में कुफ्र की हालत में गुजारेंगी, कुफ्र में रहेंगे, कुफ्र में मर जाएंगे। इनका मुकद्दर जहन्नम है। रूह खल्क हुई पहले ही लिख दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 7000 साल पहले तकदीर लिख दी गई। तकदीर में ही लिख दिया गया कौन जन्नती है और कौन जहन्नमी है। साहबा इकराम ने अर्ज किया, सही बुखारी बाबुल कद्र की हदीस है कि या रसूलल्लाह, जब तकदीर में लिख दिया गया कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है, फिर हम अमल क्यों करें? जो जन्नती है वो जन्नत में ही जाएगा, चाहे अमल करे चाहे ना करे। जो जहन्नमी है जहन्नम में जाएगा, चाहे अमल करे चाहे ना करे। आका ने फरमाया, अमल करो, अमल करो, इसलिए कि अमल करना भी तकदीर का हिस्सा है। ये भी तकदीर में है कि अमल, तुम जन्नती हो तो जन्नतियों की तरह ही अमल करोगे, जहन्नमी हो तो जहन्नमियों की तरह अमल करो। ये भी तकदीर का हिस्सा है, अमल करो। तो इंसान को अमल करना चाहिए, तकदीर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। दो फिरके ऐसे हुए इस्लाम में, तकदीर के मसले में इख्तलाफ करके गुमराह हो गए। हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने, बल्कि साहबा के ज़माने में उन पर कुफ्र के फतवे आयत कर दिए गए। और रसूलुल्लाह ने हदीस में फरमा दिया कि मेरी उम्मत में दो फिरके होंगे, एक फिरका मुरजैया होगा, एक फिरका कदरिया होगा। आका ने फरमाया, ये मेरी उम्मत के मजूसी है। मजूसी आग पूछने वाले। कदरिया क्या है? कदरिया वो है कि जिन्होंने तकदीर का इनकार किया।
انہوں نے کہا تقدیر نام کی کوئی شے ہے ہی نہیں، سب کچھ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جیسا چاہے انسان جیے، جیسا چاہے کھائے، جیسا چاہے رہے، سب کچھ۔ آج بھی بہت بڑے بڑے جو امیر و کبیر ہو جاتے ہیں اسی طرح کے وہ قدری فرقے کے انداز میں گفتگو کرتے ہیں کہ ارے سب کچھ اپنی مٹھی میں، انسان جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور مرجیہ فرقہ وہ تھا جو تقدیر پر بالکل بیٹھ گیا، انہوں نے کہا ہر چیز تقدیر میں ہے، برائی کیوں ہو رہی ہے وہ بھی تقدیر میں ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے، زنا کرتا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے، کوئی کسی کا قتل کر رہا ہے یہ بھی تقدیر میں ہے۔ وہ تقدیر پر جامد ہو گئے، اسی کے بھروسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب تقدیر اور تدبیر ان کے درمیان میں، ہم تقدیر کا انکار بھی نہیں کرتے اور تدبیر سے ہم پیچھے بھی نہیں ہٹتے، ہم تقدیر پر ایمان رکھ کر تدبیریں کرتے ہیں۔ اور اس کو بڑے بہترین انداز میں تقدیر اور تدبیر کے فرق کو مولا علی نے فرمایا۔ حضرت علی کے پاس اسی طرح کا ایک شخص آ گیا جو فرقہ قدریہ کا تھا، کہا انسان جو چاہے کر سکتا ہے؟ آپ نے کہا اچھا، ہاں علی، جو چاہے انسان کر سکتا ہے، کون سی چیز ہے جو انسان کے بس میں نہ ہو؟ اگر انسان ٹھان لے سب کچھ کر سکتا ہے۔ کہا اچھا، تجھے اتنی قدرت حاصل ہے، ذرا ایک پیر اٹھا، بولے یہ لو، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے ایک پیر اٹھایا، ایک پیر پہ کھڑا، کہا اب دوسرا اٹھا کے دیکھ لو، کوئی مائی کا لا لو، دونوں پیر ایک ساتھ اٹھا کے دیکھ لو۔ چاہ کر بھی نہیں اٹھا سکتا، گرے گا بات کی منزل ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اٹھائیں گا تو گر جائیں گا، ارے گرے گا تب جب اٹھا پائیں گا، اٹھا ہی نہیں پائیں گا، اتنا بے بس ہے انسان کا۔ بس یہی تو عقیدہ ہے ہمارے مذہب اہل سنت کا، ہمارے دین کا، کہ نہ انسان پوری طرح مجبور ہے، نہ پوری طرح بے اختیار کیا گیا ہے، اختیار بھی دیا گیا ہے اور اس کو کچھ حدوں تک پابند بھی کیا گیا، کچھ کر سکتا ہے، کچھ چیزوں پہ تقدیر پہ منحصر ہے وہ، تو درمیانی راستہ ہے۔ لیکن بہرحال بات میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایمان کا جہاں تک تعلق ہے، اللہ نے جس کی تقدیر میں ایمان لکھ دیا وہ ایمان پہ رہیں گے، ایمان پہ خاتمہ۔ کفر لکھ دیا اور کہ نبی کو مخاطب کیا، ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو سمجھایا، اسلام لے آیا، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا، کچھ نہیں کیا، آپ نے صرف ذریعہ بنے، ثواب کے حقدار ہو گئے آپ نے ایمان نہیں دیا اس کو۔ ایمان تو اللہ کی جانب سے ملا۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے حبیب، جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا، برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائے چاہے نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ کفر، ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ آنکھوں پہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، کانوں پہ پردے ڈلے ہوئے ہیں، اب وہ لوٹ کر آنے والے نہیں، اور ایسوں کے لیے ہی ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اب فرما رہا ہے حبیب، جن کی قسمت میں ہم نے کفر لکھ دیا، آپ انہیں سمجھائے تو بھی ایمان نہیں لائیں گے، اگر چھوڑ دے ان کے حال پہ تو بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کفر پر ہی رہیں گے، کفر پر ہی مریں گے، کوئی دنیا کی طاقت ان کو اب اسلام میں نہیں لا سکتی۔ اور جب جس کے بارے میں ہم نے طے کر دیا کہ ہم ہدایت دیں گے، ہدایت پر رکھیں گے، چاہے ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، وہ ایمان کو نہیں چھوڑے گا۔ تو یہ بھی اللہ نے مقدر کر دیا تھا کہ بدترین کافر ہوں گے، کفر میں انتہا کر دیں گے، 365 معبودوں کو پوچھ رہے ہوں گے، کون سی گناہ ہوں گی، کون سی بدکاریاں ہوں گی جو وہ نہیں کریں گے، مگر تقدیر کا لکھا غالب آیا ان پر، اللہ کی مرضی، مشیت، اللہ نے چاہا، ان کی تقدیر میں لکھ دیا میرے حبیب کا دیدار کریں گے، مسلمان ہوں گے، ایمان سے مشرف ہو جائیں گے، اور وہ مقام دوں گا کہ جو اولین اور آخرین میں ان کی طرح کسی انسانوں کو مقام دیا ہی نہیں جائے، وہی جماعت صحابہ کی جماعت کہلائے۔ اور اسی تقدیر کے حصے میں جب یہ روایت میں پڑھتا ہوں تو عظمت ابو بکر اور عمر سامنے آئی، اور ابھی بھی مولا علی ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہتے ہیں کہ ہر نبی کے کچھ مخصوص اصحاب اللہ نے پیدا کیے، ہر نبی کے کچھ اصحاب ہیں، مخصوص اصحاب، مخصوص ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا شرف ہوا، اللہ نے فرمایا موسیٰ جب زمین پہ جاؤں گے نبوت کے فرائض انجام دینا ہے، اپنے اصحاب کا چناؤ کر لو، یہ آدم کی روحیں ہیں، آدم کی اولادیں ہیں، چنو ان میں سے جن کو تم اپنے مخصوص اصحاب چننا چاہتے ہو۔ 70 اصحاب چننے کا اختیار دیا موسیٰ، 70 اپنے مخصوص اصحاب چنو، اور یہی وہ 70 افراد تھے جو کوہ طور پر حضرت موسیٰ کے ساتھ دیدار الہی کی غرض سے گئے تھے۔ موسیٰ تو گچ کھا کے بے ہوش ہو گئے تھے، یہ چل کر راکھ ہو گئے تھے، کہا کہ 70 کا چناؤ کرو۔ اب روحوں پہ نظر ڈالی موسیٰ علیہ السلام نے، 2 بڑی حسین و جمیل روحیں نظر آئی، چہرے کا تقدس بتا رہا تھا کہ بڑی مقدس روحیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا 70 کا انتخاب ہے، سب سے پہلے انہی 2 روحوں کا چناؤ کرتا ہوں کہ میرے اصحاب میں ان 2 روحوں کو داخل فرما دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ انہیں چھوڑ کر بات کرو، یہ 2 روحیں نہیں دی جائیں گی تمہیں۔ رب قدیر یہ کون ہے؟ کہا یہ ابو بکر اور عمر ہیں، اور میں نے اپنے محمد کے اصحاب میں ان کا مقدر فرما دیا، ازل سے طے تھا۔
کہ ایسے ساتھی ہوں گے کہ دنیا میں بھی ساتھ ہوں گے, قبر میں بھی ساتھ ہوں گے, آخرت میں بھی ساتھ ہوں گے. اور ترمذی شریف کی حدیث ہے, اصحاب رسول کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے, آقا مسجد میں اس شکل میں داخل ہوئے, ایک ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا, دوسرے ہاتھ میں عمر کا ہاتھ تھا. آپ نے کہا اصحاب رسول دیکھ رہے ہو ابو بکر اور عمر اور میں کیسے مسجد میں داخل ہوئے؟ بس اس طرح ابو بکر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, عمر کا ہاتھ میرے ہاتھ میں, اسی طرح ہم قبر میں ساتھ ہوں گے اور حشر میں بھی اسی طرح ساتھ میں آئیں گے. کہیں ساتھ چھوڑا ہی نہیں لوگوں نے. اور روایت مولا علی کر رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم یہ کون سے مولائی آگے جن کو یہ روایتیں نظر نہیں آتی. اصل میں بیچارے ڈھول بجانے والے مولائی ہے, کتابیں پڑھے تو کچھ پتا چلے. کتابوں سے دور دور کے واسطے نہیں ہے, جاہلوں کا ٹپکا ہے. دعوے بڑے بڑے ہیں محبت کے. ارے جو محبت جس سے کرتا ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے. اگر آپ کو اپنے اسلاف سے محبت ہے, آپ اپنے اسلاف کی تاریخ کو جاننا چاہیں گے, صرف ڈھنڈورے ہی پیٹتے رہو گے ہم ان سے محبت کرتے, ہم ان سے محبت کرتے. اب کوئی چیخ رہا میرے پردادا سے مجھے بڑی محبت ہے, مجھے پردادا سے بڑی محبت. اچھا پردادا آپ کے کیا کرتے تھے یہ تو پتہ نہیں بھائی. آپ کے پردادا کی زندگی کیسی, نہیں یہ تو معلوم نہیں. تو سامنے الگ ہے, ارے کیسے آدمی ہو یار, پردادا سے محبت ہے اور جانتے کچھ بھی نہیں. نہیں محبت کرتے اس لیے ڈھول بجاتے. اس سے زیادہ کوئی اظہار محبت کے لیے ہمارے پاس طریقہ ہی نہیں. ہم جاننا نہیں چاہتے ان کے بارے میں. یہ عظمت ابو بکر و عمر کون بتا رہا ہے؟ یہ مولا علی بتا رہے ہیں. یہ کیا ہے ابو بکر و عمر؟ کہ موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر چننا چاہتے ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان کو چھوڑ کر بات کرو, یہ نہیں دیے جائیں گے, یہ تو محمد کے لیے مقدر کر دیا ہے. یہ میرے محبوب کے اصحاب میں سے ہوں گے. اور آگے پھر بات یہیں گئی ہے, پھر فرماتے ہیں کہ رب نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ ان کا ساتھ اتنا ہوگا میرے محبوب سے کہ بارگاہ میں جب میرے حاضر ہوں گے حشر میں تو ابو بکر و عمر کے ساتھ میرا رسول میری بارگاہ میں. اس لیے ایک مقام پہ ترمذی شریف کی آقا نے فرمایا ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں آسمانوں میں اور زمین پر. اچھا بادشاہ کے بعد کون سا عہدہ ہوتا ہے؟ وزیری کا ہوتا ہے. بادشاہ اور وزیر کے درمیان میں کوئی عہدہ ہی نہیں ہے. آقا کہتے ہیں ہر نبی کے 4 وزیر ہوتے ہیں, 2 آسمانوں میں اور 2 زمین پر. میرے بھی 4 وزیر اللہ نے مقرر کیے. آسمانوں میں میرے وزیر جبریل اور اسرافیل ہے. جبریل میرا وزیر ہے, اسرافیل میرا وزیر ہے, اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر. خیر یہ حوالے سن لیجئے ورنہ ڈھول والی گینگ چلائے گی کہ بھئی علی کے نام سے حدیث تو منسوخ کر کے سنا دی. حوالہ تو دیا ہی نہیں, بھول گیا تھا میں. سن لیجئے امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لکھا ہے. فضائل الصحابہ ان کی کتاب ہے, صفحہ نمبر 458, حدیث نمبر 561. امام ابن سعد نے, محمد ابن سعد نے طبقات الکبریٰ میں لکھا, جلد 6 صفحہ 340. خطیب بغدادی نے اس کتاب کو لکھا, تاریخ بغداد جلد 12 صفحہ 34. حضرت امام محمد بن علی الاشعری نے لکھا فضائل ابی بکر صدیق صفحہ 22 حدیث نمبر 3. امام ابن عساکر نے لکھا تاریخ دمشق جلد 44 صفحہ 125. امام مزی نے لکھا تہذیب الکمال جلد 5 صفحہ 278. علامہ ذہبی, امام ذہبی نے سیار الاعلام النبلاء جلد 6 صفحہ 449. امام البتقی ہندی نے کنز العمال میں لکھا جلد 13 صفحہ نمبر 10 حدیث نمبر 36106. اور امام محب الدین طبری نے الریاضی نظارہ جلد 1 صفحہ 379 حدیث نمبر 278 پہ لکھا. تو یہ مقام ہے ان کا. تو بھائی انہوں نے پوری طریقے سے اینڈ میں تو حوالہ دے دیا, کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں ہوتا. مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ یہ ڈھول والا کن کو بول رہے تھے, تو آپ لوگ ضرور کمنٹ کر کے بتا سکتے ہو کہ ڈھول والا کون تھے. اور بڑی اچھی یہ ویڈیو تھی, کیا آپ اپنی مرضی سے مسلمان ہیں. بہت اچھے سے انہوں نے اس کو بستار سے سمجھایا, جو کہ بخوبی بہت اچھا تھا. آپ لوگوں کو کیا سمجھ آیا, کیا اچھا لگا, آپ لوگ ضرور بتا سکتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں, اور آپ چاہتے ہیں آپ کیسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب گائز. کریں. آج کے ریئیکشن میں بس اتنا ہی, ملیں گے نیکسٹ کسی ریئیکشن میں. تب تک لیے تھینک یو سو مچ فار واچنگ. بائے بائے گائز, سی یو گائز, ٹیک کیئر گائز.